السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے پاکستان آخر کس سے آزاد ہوا، بھارت سے یا انگریزوں سے؟ اور اگر پاکستان بھارت سے آزاد ہوا تھا تو پھر بھارت کس سے آزاد ہوا؟ یہ سوال سننے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ چھپی ہے۔ آج ہم اسی بات کو بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں آپ کو اس سوال کا بالکل صاف جواب مل جائے گا۔ اور وہاں دوستو، یہ ہمارا نیا چینل ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی دلچسپ باتیں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، 1947 سے پہلے پاکستان اور بھارت دو الگ ملک نہیں تھے۔ آج جہاں پاکستان ہے، آج جہاں بھارت ہے، یہ پورا علاقہ ایک بڑے ملک کا حصہ تھا۔ اسے برطانوی ہندوستان کہا جاتا تھا، لیکن جہاں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز اس پورے علاقے پر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، لوگوں میں آزادی کی خواہش مزید بڑھتی گئی۔ لوگ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے اور اپنے ملک کا فیصلہ وہ خود کریں۔ یہاں سے آزادی کی جدوجہد مزید تیز ہو گئی۔ لیکن ایک اور بڑا سوال سامنے آ گیا، آزادی کے بعد یہ ملک کیسا ہوگا؟ سب لوگ اس بات پر متفق نہیں تھے۔ ہندو اور مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں مختلف سوچ رکھتے تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ مضبوط ہو گیا۔ اور پھر 1947 آ گیا۔ یہ وہ سال تھا جس نے پورے برِ صغیر کی تاریخ بدل دی۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہندوستان پر ان کی حکومت ختم ہوگی، لیکن مسئلہ یہ تھا، آزادی کے بعد یہ پورا علاقہ ایک ملک رہے گا یا اسے تقسیم کیا جائے گا؟ آخرکار فیصلہ ہوا، ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ آج بھی الجھن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، پاکستان بھارت سے آزاد ہوا تھا؟ جواب ہے نہیں۔ پھر سوال آتا ہے، کیا بھارت پاکستان سے آزاد ہوا تھا؟ جواب بھی ہے نہیں۔ تو پھر ہوا کیا تھا؟ اصل میں انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی اور برطانوی ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت دو الگ ملک بن گئے، یعنی پاکستان بھارت سے آزاد نہیں ہوا اور بھارت پاکستان سے آزاد نہیں ہوا۔ دونوں ملک انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد وجود میں آئے۔ اب ذرا غور کریں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان پہلے سے کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس پر بھارت حکومت کر رہا ہو، اور بھارت بھی پہلے سے کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس پر پاکستان حکومت کر رہا ہو۔ اسی لیے یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان
بھارت سے آزاد ہوا یا بھارت پاکستان سے آزاد ہوا، اصل کہانی یہ ہے، انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی، ہندوستان تقسیم ہوا اور اس تقسیم سے پاکستان اور بھارت دو الگ ملک بن گئے۔ لیکن اب ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دونوں ملک ایک ہی وقت کے آس پاس آزاد ہوئے تو پاکستان 14 اگست کو آزادی کیوں مناتا ہے اور بھارت 15 اگست کو؟ یہ سوال بھی بہت دلچسپ ہے۔ 1947 میں انگریزوں کی حکومت ختم ہونے والی تھی۔ پاکستان میں اقتدار دینے کی تقریبات 14 اگست کو ہوئیں اور پاکستان نے 14 اگست کو اپنا یوم آزادی بنایا۔ بھارت نے 15 اگست کو اپنا یوم آزادی منایا، یعنی دونوں ملکوں کی آزادی 1947 کی اسی بڑی تبدیلی سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت صرف نقشہ نہیں بدلا تھا، لوگوں کی زندگیاں بھی بدل گئیں۔ پنجاب تقسیم ہو گیا، بنگال تقسیم ہو گیا، سرحد کے دونوں طرف لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، کسی کا گھر پاکستان میں رہ گیا اور وہ خود بھارت چلا گیا، اور کسی کا گھر بھارت میں رہ گیا اور وہ پاکستان آ گیا۔ لوگ قافلوں میں سفر کرنے لگے، ٹرینیں لوگوں سے بھر گئیں، لاکھوں خاندان اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ انسانی تاریخ کی بہت بڑی ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ سوچیں، ایک شخص نے اپنا گھر بنایا تھا، وہاں اس کے والدین تھے، وہاں اس کی یادیں تھیں، وہاں اس کی زمین تھی، لیکن ایک دن اسے سب کچھ چھوڑنا پڑا اور ایک نئی جگہ جا کر زندگی شروع کرنا پڑی۔ یہی 1947 کی تقسیم کا سب سے دردناک پہلو تھا۔ آزادی کی خوشی بھی تھی، لیکن ساتھ ہی بہت بڑا دکھ بھی تھا۔ ایک طرف نئے ملک بن رہے تھے اور دوسری طرف لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ رہے تھے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف، پاکستان کس سے آزاد ہوا؟ انگریزوں سے۔ بھارت کس سے آزاد ہوا؟ انگریزوں سے۔ پاکستان بھارت سے آزاد ہوا؟ نہیں، بھارت پاکستان سے آزاد ہوا نہیں، بلکہ برطانوی ہندوستان تقسیم ہوا اور اس تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت دو الگ ملک بن گئے۔ یہی 1947 کی سب سے آسان حقیقت ہے، لیکن یہاں ایک بات اور بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان کا بننا صرف ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی سال کی سیاست تھی، کئی سال کی جدوجہد تھی، کئی بڑے رہنماؤں کی بات چیت تھی، اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ بھی تھا۔ مسلم لیگ الگ وطن کے مطالبے کو مضبوط کر رہی تھی، دوسری طرف کانگریس کی اپنی سوچ تھی۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے، آخرکار حالات ایسے بنے کہ ہندوستان کو تقسیم کرنا پڑا، اور پھر اگست 1947 آیا
پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کے طور پر سامنے آیا۔ بھارت بھی ایک آزاد ملک بن گیا اور انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ لمحہ بڑے صغیر کی تاریخ کا بہت بڑا لمحہ تھا، لیکن نئے ملکوں کے سامنے بہت سے مسئلے بھی تھے۔ سرحدیں نہیں بن رہی تھیں، حکومتیں نہیں بن رہی تھیں، ادارے تقسیم ہو رہے تھے، فوجیں تقسیم ہو رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر لوگ تقسیم ہو رہے تھے۔ اسی لیے 1947 کو صرف آزادی کا سال کہنا پوری کہانی نہیں بتاتا۔ یہ آزادی بھی تھی اور تقسیم بھی، یہ خوشی بھی تھی اور بہت بڑا دکھ بھی۔ اب آخر میں صرف چند لائنوں میں پوری بات سمجھ لیں۔ پاکستان بھارت سے آزاد نہیں ہوا، بھارت پاکستان سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی، برطانوی ہندوستان تقسیم ہوا، اور اس تقسیم کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت دو الگ ملک بن گئے۔ تو اگر کوئی بات آپ سے پوچھے پاکستان کس سے آزاد ہوا، آپ کہیں انگریزوں سے۔ اگر پوچھے بھارت کس سے آزاد ہوا، تو کہیں انگریزوں سے۔ اور اگر پوچھے کیا پاکستان بھارت سے آزاد ہوا، کہیں نہیں۔ اور کیا بھارت پاکستان سے آزاد ہوا، تو نہیں۔ اصل بات صرف اتنی ہے، انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی، ہندوستان تقسیم ہوا، اور پاکستان اور بھارت دو الگ ملک بن گئے۔ یہی ہے 1947 کی اصل کہانی۔ اور شاید اسی لیے 1947 کو سمجھنا آج کے پاکستان اور بھارت کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایسی تاریخ کی دلچسپ کہانیاں آسان زبان میں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر کا حصہ بنیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا ہوگا۔ شکریہ دوستو۔